بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دعا ہے کریم اللہ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام. برادر عزیز دی اس سعی جمیلہ نو قبول و منظور و مقبول فرما. قرب و جوارتوں جتنے بھی مؤمنین صف آزادی زینت ہیں، اللہ ہر آن والے نو ہر قدم دا اجر کثیر عطا فرما. جنہ مرحومین دے ایصال ثواب واسطے اس مجلس آزادہ اہتمام ہے، اللہ انہ مرحومین دے درجات عالی تو متعالی فرما. نازک دور، کٹھن زمانہ، الہی اس پورا شوق زمانے تمام مؤمنین دے جان و مال و ایمان و رزق و عزت و آبرود حفاظت فرما. اللہ موت تو پہلے توفیق توبہ نصیب فرما. خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرما. الہی زیارات مقامات مقدسہ، حج بیت اللہ، زیارات مقامات مقدسہ نصیب فرما. اللہ اپنی عزت و شان دا وسطی ناموس دہر یوسف زہرا ولی العصر صاحب الامر حضرت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف دے ظہور پر نور استعجیل فرما. آقا دی معرفت محبت زیارت نصیب فرما. آمین دی قبولیت، دعا مندی استجابت، حاجات دی برآوری، عزیز دی سعی جمیلہ دی مقبولیت اور اپنے تمام اعمال خیر دی قبولیت واسطے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ قلت و کثرت دی محتاج نہیں ہوندی مجلس سید الشہداء علیہ السلام. خلوص شرط ہے. عزیز دا حکم بھی میرے ذہنی چھے، چونکہ میں نے عزیز نے فرمایا کہ ایصال ثواب دی مجلس ہے. ایصال دن بیجن نو ثواب دن وہ کم جڑا اللہ اس دے رسول اور آئمہ خدا علیہ السلام دے نگاہ آسن ہوئے. اور میرے محترم میں اندر آنا
بھئی ثواب دی پرواز قبر تک تاں ہوندی ہے جو اس دے دو پر ہومن، ایک پر ہے قرآن، دوسرا پر ہے آل محمد۔ لہذا ساڑی ہر مجلس دی ابتدا و آغاز ذکر قرآن اور وارثان قرآن تو ہوندہ ہے۔ ساڑی ہر مجلس دا آغاز ذکر خدا و رسول و ائمہ خدا علیہ السلام تو ہوندہ ہے۔ میرے محترم، میں اپنے وقت دے اندر پڑھ ساں اور پڑھن والے انشاءاللہ زی عزت زی وقار احباب تشریف لے آئیں۔ زمانہ حیرانے جنگل دا قتل آئی، مٹ کیوں نہیں گیا، چھپ کیوں نہیں گیا، صدیاں دا فاصلہ، ایک ایسے لکو دک صحرا دا واقعہ جتھے مد مقابل کو لو مادی وسائل، ظاہری وسائل موجود ہیں، یعنی تخت و تاج و حکومت و زر و دینار و روب و دبدبہ و اسلحہ اور مسلح دشمن آئی اور وہ دیکھو لو ڈھیر سارے اختیارات تے اسباب بھی ظاہری طور تے ہن، یعنی اس دیکھو لو کچھ وکے ہوئے قلم بھی ہن، زر خرید زبانہ بھی ہن، مروی دے فتوے دے وڑلے مفتی بھی ہن۔ جنگل دا قتل مٹ کیوں نہیں گیا، شہران دی بات بھی ختم ہو جان دیئے۔ خدا گواہ ہے جڑا واقعہ کربلا دے میدان جو ہے وہ کوئی دنیاوی واقعہ آئی نہیں، الہی انقلاب آئی، دین دی بقا واسطے آئی۔ لہذا میرے محترم، میں اپنی گزارشات دا آغاز میں حکم جیسا تلاوت کلام الہی تو کرداں۔ قرآن بابرکت کتاب ہے اور اسی عقیدت نہ لہ دے ہیں قرآن آل محمد دا قصید ہے۔ میں دیکھنا چاہنا تو سامعین محترم اللہ دا بیان کی تو ہویا قصیدہ کتنی دلچسپی نال سن دیں، لیکن آمن اللہ جبریل کلام الہی اہل بیت اطہار علیہ السلام دی فضیلت و فضائل ایک صلوات سے پڑھو وارثان قرآن دی ذات اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم بارے دیگر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدمع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد آل محمد وجل فرجهم. قرآن دی عظمت بچیں دے ڈھیر خرچہ ہوئی غریب دا. تھوڑے میرے تین دین سوکھا نہیں پہنچا. عزت علیہ اس دین تے علی دی عزت علیاں دیاں دیاں چادرہ لگیاں. میں سب کے جاما ایام ادا ایام سیدہ سلام اللہ علیہ عجیب مقدر آئی ماں دا تے دی دا. ماں گھاری زخمی آئی دی کربلا دے میدان اس زخمی. اس زہرا دیاں صرف دیاں زخمی نن زہرا دے پتری زخمی آن. اب میں نے حکم عزیز سید حسن شاہ صاحب دا کربلا دے اس صغیر دے مصیبت دے چند جملے پڑھائے جنہوں مظلوم نے روندیاں دفن کی تھے. میں سب کے جاؤں. میرے محترم فطرت دا تقاضا ہے جولی والا بچہ ڈھیر پیارا ہوندا ہے. باپ جتنا تھکا ہویا سفر تو گھر واپس آوے سفر دا حال نہیں سنیندا رستے دیاں مصیبتاں نہیں دسیندا. میرے محترم گھر آنے ساری پوچھ دے چھوٹے دا کیا حال ہے. صغیرے ترہ دہاڑے دے دسے. میرے امام نہیں میں آکھاں جو ناتے کے قرآن دا آخری پارا آکھاں یا فاتح فرات آکھاں روندے ہوئے شبیر نے پتر نچائے سینے نہ لائے. آغاز مجلس سے اللہ توڑی میری توفیقات اچھ اضافہ فرماوے. اللہ بھائی دیاں دعاواں قبول فرمائے. توڑی میری حاجات مالک بارگاہ پورے فرمائے. ایک نفسیاتی اور جملہ عرض کردہ میرے محترم سامعین. بچہ ہوئے چھوٹا
ہو جائے بیمار تے وقت تو بچے دے پیو نو آکھے ماں آکھے جو لے میں ڈاکٹر حکیم طبیب کو لو پہلے بچے نو ماں تیار کر دیئے وقت پیو دے ہتھاں تے رکھ دیئے. یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے چونکہ میں صاحب اولاد ہاں تسی صاحب اولاد تشریف فرماؤ. گھر دی چار دیواری چ ماں نال نال ٹر دیئے بچے دے کپڑے درست کریں دیئے. ماں دی حد مک دیئے ہون گھر دا دروازہ مک گیا تو پیو دا سفر شروع بس ماں دا ٹھڈا ساہ نکل دیتے آدھی اللہ دے حوالے میرا بیمار بچڑا. تھوڑا جہاں ذہن گن ونیوں خیام حسینی علیہ پاسے عام ماں نہیں جناب رباب بچہ عام بچہ نہیں جناب علی اصغر پیو عام باپ نہیں مظلوم کربلائے پتنو چائی ودائے سینے نہ لائی ودائے میرے امام میدان تم بہرائن اللہ درجات بلند کرے حضرت جناب امیر مختار دے جدہ حرملہ پکڑی کے آیا فرمایا کیڑا ظلم کربلا کی تھئی اے ظالمہ دے میں تیر چلائے نے ایک تیر اس لے چلائے جدہ عباس پانی لے کے خیمہ لفاسے جوان دی کوشش آئی پانی جلدی پہنچے خیمت پہنچے میں عباس دی مشک دا نشانہ لے تیر مشک اچ نہیں لگا جوان دی اکھ لگا ہے. ایک تیر میں اس سے مارے جد مظلوم دی پیشانی پھٹ گئی آئی غریب آباد دا منال پیشانی دا خون پہ صاف کریں دے آئے میں حسین دے سینے تیر مارے. اللہ توالیاں دعائیں قبول فرماوے جناب مختار دن تریجہ تیر کٹن مارے اور ملا دے جڑا پیو دے ہتھاں تے آئی میرا پڑھنا سوکھا تھوڑا سننا سوکھا علماء فرمائیں صغیر نو پیاس مار مکایا تیر ڈھیر ولنی آئی. کربلا دی ساری جنگ ایک پاسے عباس دے بازو کلم ہوئیں جدہ کلم پیونے آئین حسین کول تو کوئی نن کھلوتے اکبر لتا ہے میرے امام اوکھا پہنچائے قاسم دلاش تے اوکھا پہنچائے اللہ گوائے جدہ اصغر نو تیر لگائے شبیر تیر آندائی دے دھاری ہے پوتر دے گلے چھ لگ دائی دے دھاری ہے پوتر نو چاہ کے 7 قدم خیمہ لے پاسے 7 ویری ودھن وقت پچھاٹین وقت آپ جنازہ پڑھائے آپ قبر بنائے اس پوتر نو آپ لائے چھوٹی اولاد لیوں نکی اولاد تڈیر پیاری ہوں دیئے ہن دفن دیواری آئی ہے حسین اصغر دے پیرہ تیرے دپاؤنا شروع کی تھی بچے دے چھوٹے پیرہ تیرے دپائیس اصغر دیاں چھوٹیاں پنڈلیاں تیرے دپائیس معصوم دے چھوٹے جے پیٹ تیرے دپائیے اللہ گوائے علماء ہوئے پڑھ دیں دفنے دائی آئے رون دائی آئے جیتا چہرے دیواری آئیے حسین کڑ کر گائے. میرے امام دی اس کیفیت نو شاعر نے 2:17 چ لکھی ہے غریب پیادین کی میرے تسٹا میرے ہاتھ سڑ دیں تیرے تے مثلی انگارے میں کنڈار لگ دائے نا زخمی تھی میں تیرے نازک رخسار اما بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرجہم. اللہ دی زمین تے زمین دی پوشت تے فرش خاکی تے
آسمان دے صاحبان تھلے سب تو عزت والی مخلوق دا نام ہے حضرت انسان۔ میں چاہنا اس ممبر تو ایسی مجلس پڑھی جائے، ایسی مجلس جڑی جناب سجاد علیہ السلام دی سنت دے مطابق ہوئے۔ درباری کھلوتا ہو جاؤ میرا قیدی امام، لیکن وقت دا علی وارث ممبر سلونی خطبے دی ذوالفقار لے کے یزیدیت تے ایسا قاری وار کیتا جو قیامت تک یزید نیست و نابود ہو گیا۔ میرے محترم بسم اللہ، مجلس ہے سنت جناب سجاد علیہ السلام، درباری پڑھی ہوئی میرے آقا نے وہ مجلس کس انداز پڑھی، او خطبہ، او خطاب، او بیان جس نے حاکم وقت دے تخت نو لرزا دیتا۔ میں مجلس دی تمہید پہ بیان عرض کردہ، میرے امام نے اپنی مجلس دا آغاز حمد خدا دے بعد ذکر توحید تو کیتا، لہذا مجلس دا پہلا حصہ ہے ذکر توحید۔ دوسرا میرے امام نے اپنے خطبہ خطاب بیان دا حصہ میرے آقا نے نگاہ امامت نل ویکھیا، جڑے بازار وچ رش بنا کے کھلوتے رہے، جڑے دربار وچ ہجوم بنا کے کھلوتے ہیں، انہاں نوں ساڈی معرفت حاصل نہیں۔ میرے امام نے اپنے خطبے دے ذریعے انہاں عقلاں تے پے ہوئے پردے نوں ہٹایا، یعنی سنت مجلس دا کم ہے دروازے آل محمد تو لوگاں نوں روح شناس کرانا، اہل بیت اطہار علیہ السلام دا گھر وکھانا، دروازہ آل محمد تے لے کے آنا۔ تیسرا حصہ خطبے دا میرے امام دے اس خطاب اور بیان اور مجلس دا تیسرا حصہ میرے امام نے کربلا دی عظیم قربانی دا مقصد بیان کیتا، اور آخر پہ میرے امام نے باب دی مظلومیت بیان کی تھی۔ اگر خطبہ جناب سید الساجدین علیہ السلام دی روشنی چ ویکھیا جائے تو اس بیان دے چند حصے بن دے۔ پہلا حصہ ہے اپنے خالق و مالک دی وحدانیت اور اس دے احسانات دا بیان۔ دوسرا حصہ ہے فضیلت محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تیسرا حصہ ہے مقصد مجلس سید الشہداء علیہ السلام۔ چوتھا حصہ ہے اس پاکیزہ اور طیب گھرانے دے مصیبت دا بیان۔ لہذا میرے محترم، میں اپنی گزارشات دا آغاز جناب سجاد علیہ السلام دی اس پاکیزہ سنت دی روشنی ذکر خدا تو کرنا چاہنا، ذکر توحید تو کرنا چاہنا۔ میں عرض کیتے اللہ دی دھرتی تے، زمین دی پشت اتے، اس صفحے ہستی تے، آسمان دے صاحبان تلے جڑی سب تو معزز مخلوق ہے اس دا نام ہے حضرت انسان۔ مالک نے کتنی عزت عطا فرمائی اس انسان نو۔ میں قرآن کریم دے حوالے لگا، پہلا انعام ہے اس خالق دا بندگان خدا اپنی مخلوق تے، جیسا کہ سورہ مبارکہ والتین اچ مالک نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ میرا بندہ، میں تنو سونے جے سانچے چ ڈھال کے متناسب اعضاء عطا فرما کے صحیح و سالم اور مکمل انسان پیدا فرمائے۔ اور میرے محترم، انسان اس خالق دی صنائی دا شاہکار ہے، اس دی مصوری دا شاہکار ہے۔ دنیا دی ہر وہ کمپنی جڑی کوئی شے ایجاد کر دیئے،
اس ایجاد ہر سالانہ اس نے کچھ بہتری پیدا کرنی پوندی. مثلا نوی گڈی تیار ہوئی، تیار ہونے دے بعد جدو منظر عام تے آئی تو پھر انہوں نے کچھ خامیاں نظر آئیاں، انہاں پھر تہیہ کیتا اگلے سال یہ خامیاں دور کر سائیں. لیکن خالق دی قدرت کتنی مکمل ہے، جی میں پہلے دہاڑے تو انسان بنایا سنو سوچنا نہیں پھر اگلا انسان اس کوئی تبدیلی پیدا کرے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، سبحان اللہ. کتنی مکمل تخلیق ہے اس دی جو اس نو سوچنا نہیں پیا، اس نو ترمیم و تبدیلی پیدا کرن دی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. اللہ تمہیں سلامت رکھے. پہلا انعام ہے خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں تنو خوبصورت یہ سانچے ڈال کے انسان بنائے. پہلا انعام ہے اس مالک دا اپنی مخلوق تے کہ ہر بندہ خوبصورت ہے. اگر نقص بیان کیتا جائے تو پھر اس دی تخلیق ہی نقص ہے، جبکہ وہ خالق کے لم یزل ہے. دوسرا انعام میرے محترم سامعین، اللہ دا اپنی مخلوق تے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں اللہ نے اولاد آدم نو کرامت عطا فرمائی، یعنی اولاد آدم نو عزت عطا فرمائی. دوسرا احسان ہے اس خالق دا ہر بندہ عزت دار ہے، ہر بندے دی عزت ہے. اور کتنی خوبصورت تخلیق ہے اس خالق دی. جناب لقمان قبیلہ بنو حسحاس دے غلامن حضرت لقمان، بندے آکھے جی تھوڑی گلنا سنیے تے کمال ان جی حکمت بریاں جچی تلی نپی سلجھی ہوئی گفتگو، بیان موتیاں دی مالا تے سونیاں گلاں. اے تھوڑی گلنا بڑی حکمت بریاں چونکہ حضرت جناب لقمان حبشی ہیں. اس کہ جی تھوڑی گفتگو سنیے تو بہت خوبصورت گفتگو ہوندی ہے، لیکن تھوڑے الویکھی تو تھوڑا قیافہ اچھا نہیں. حضرت لقمان فرمائے جڑی اگلی گل کیتی ہے یہ مینوں آکھے آئی یا بنان والے نو پیا. سبحان اللہ. دو انعام مالک نے خوبصورت اعضائے متناسب. اور میں مثال عرض کردہ رہنا، بندے دا قد دراز ہوئے، ہاتھ پیر چھوٹے ہومن تو وہ اعضاء متناسب نہیں لگ دے. قد درمیانہ ہوئے تو ہاتھ پیر وڈے ہون پھر بھی خوبصورت نہیں بندا. کم اللہ نے خوبصورت جے اندازے بنا کے پیدا کیتا. دو انعام. تیسرا انعام ہے میرے محترم کہ خالق نے ہر بندے نو مقدر والا پیدا کیتا. شقی اس دی اپنی شقاوت ہے، اللہ نے شقی پیدا نہیں کیتا. اور پھر مقدر علی لکیر خالق نے ہاتھ دی ہتھیلی چ نہیں رکھی. یہ مقدر علی لکیر ایک بلند نہیں جاتے رکھیس وقت فرمایا میں تیری پیشانی نو عزت دیتی ہے تے مزید عزت ادن بنسی جدہ یہ عزت علی پیشانی میری بارگاہ جو کیسے. یا علی سبحان اللہ. خدا سلامت رکھے. پیشانی جھکان نال خالق دی بارگاہ چو بندے نو عزت لب دی. اچھا یہ تے ہو گئے انعام. اور ایک خصوصی انعام ہے اللہ دی دھرتی تے عرب ہا انسان آبادن. انہا عرب ہا انسان چو مالک نے چھانٹی کر کے ایک ایو جائیں نعمت چند مخصوص بندیاں عطا کی تھی. اتنا خاص انعام فرمایا. وہ نعمت کیا ہے یا علی السلام؟ وہ انعام کیا ہے؟ اس خالق نے جڑا صاحبان ایمان دے دل وچ محبت محمد و آل محمد علیہ السلام رکھا. یہ نویکلا انعام ہے. اور اس تو ود کے اور انعام ہے. اللہ دی دھرتی تے ہر کلمہ گو دی خواہش ہوندی ہے جو موت تو پہلے میریاں خطامہ معاف ہو جان، سابقہ غلطیاں
ختم ہو جان، میری قبر روشن ہو جائے تو میں ہدایت دا نور حاصل کر کے قبر تک ٹر جاؤں۔ ہر بندے دی حسرت ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھیا ایمان لے آیا وہ چاہتا ہے بھی میری موت ایمان تے ہوئے، ہدایت تے ہوئے، یہ جے دنیا تے میرے کل کوئی کام ہون لگ پون کہ میرا راستہ، میری قبر، میری برزخ نورانی ہو جائے، کیونکہ طولانی سفر ہے، اندیکھا سفر ہے۔ پہلی حسرت اور دوسری خواہش ہے ہر صاحب ایمان دی، ہر کلمہ گو دی مرن دے بعد میرا برزخی سفر اتنا کامیابی نال، اتنا تیزی نال، اتنا سرعت نال طے ہووی کہ میں جنت دے تخت پہ جاؤں۔ اللہ دے حبیب نے ہدایت دنیا واسطے، نجات آخرت واسطے، اللہ دے حبیب نے اپنی امت دی اس خواہش نو، اس طلب نو، اس ضرورت نو مد نظر رکھ دے ہوئے اللہ دے پاک حبیب نے ایک دروازے والے پاس اشارہ کیتا، جو فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ۔ فرمایا دنیا تے اگر ہدایت دا نور چاہنے تو دروازے حسین، مرن دے بعد اگر نجات چاہنے تو سفینہ حسین۔ اور کچھ روایات ملتا ہے میرے محترم کہ شب عاشور مظلوم نے حکم دیتا چراغ نو بجھا دیتا جائے، چراغ تو بجھ گیا، پھر فرمایا اپنے اپنے عزیز و اقربا دے ہاتھ پکڑ کے دور لے جاؤ۔ کمال دا منظر آئی، یہ چراغ ہدایت جلیا کتھوں، بجھایا ایک دیا شاہ نے، 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشان ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مخصوص انعام ہے صاحبان ایمان تے، اللہ نے سنو دروازہ آل محمد علیہ السلام عطا فرمایا، ساڑھے دل وچ محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام نصیب فرمائی، اور پھر سنو 5، 12، 14 دا غلام بڑھایا۔ اس محبت دے بھی کچھ تقاضے ہیں، اس غلامی دی بھی کوئی ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے، اس راہ روش تے چلن واسطے بھی کچھ طور طریقے ہیں۔ توجہ ہے میرے آبا، شان دے نال نال فرمان بھی، چونکہ مجلس واعظ و نصیحت ہے، ایصال ثواب دی مجلس ہے، اور کوشش بیٹھا کریں اس ممبر تو ایک ایک لفظ ایسا ادا ہو جائے جڑا مرحومین دیاں قبراں نو نورانی فرما دے۔ اس سے کچھ تقاضے میرے محترم، جناب امیر المؤمنین علیہ السلام دا دور خلافت اور حضرت دی کوفہ حکومت، امام علیہ السلام دی بارگاہ امام دے منن والا جرم دا اعتراف چوری کر بیٹھا، علی فرمائی دا ہاتھ قطع کیتا جائے، میرے آقا نے حکم دیتا، حد شرعی جاری ہوئی، ہاتھ دی انگلیاں کٹیاں ہوئیاں، دوجے ہاتھ گلیج پہ آویندے، ابن القوا نام دا منافق وہ ملے ہے، اس کے کی بنی ہیں یہ انگلیاں کہیں کٹیاں نہیں، اس کے قطع یمینی الضارب بالسیفین، میرا ہاتھ اس کٹے جڑا 2 تلواری نہ لڑ گئے، میرا ہاتھ اس کٹیا ہے جڑا شب ہجرت بستر نبوت تے سوندے، میرا ہاتھ اس کٹیا ہے جڑا قاتل مرحب و انتر و حارس ہے، میرا ہاتھ اس کٹیا ہے جڑا قسیم النار والجنہ ہے، میرا ہاتھ اس کٹیا ہے جڑا ساقی کوثر ہے، میرا ہاتھ اس کٹیا ہے جڑا رسول دا برادر ہے، میرا ہاتھ اس کٹیا ہے جڑا زہرا دا شوہر ہے، میرا ہاتھ اس کٹیا ہے جڑا زہرا دا شوہر تے حسنین دا باب ہے۔ بندہ حیران ہے، اس کے علی تیرا ہاتھ قطع کر چھوڑی ہے، تیری انگلیاں کٹ چھوڑی ہیں، تو علی دی شان تے فضائل کھڑا پڑھ دیں، اس کے کیویں نہ پڑھا جڑا کام علی کرنا ہی علی کیتا ہے، جو میں کھڑا کریں نا علی دی محبت میرے گوشت و پوست اور خون دا حصہ ہے۔ حیدری یا علی علیہ السلام، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام بارگاہ امامت حاضر ہوئے، بابا جناب دی عدالت چک بندہ نکلے ہے، کٹیاں انگلیاں دوجے ہاتھ چ نپی ودے، انہاں انگلیاں اس ہاتھ چ خون پیا بگ دے، تو گلی دے بھی جناب دی شان ودا پڑھ دے۔ اللہ اکبر،
یہ ہے محبت دا تقاضا، یہ ہے محبت دا مطالبہ، یہ ہے عملی محبت۔ میرے آقا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا حسن بیٹا انہوں جلدی لے آؤ، بارگاہ امامت ہی حاضر ہویا۔ علی فرمایا میں تیری انگلی کٹیاں، تو میری شان تے میرے فضائل ودا پڑھ دیں۔ اس وقت مولا تو سی شریع حد جاری کیتی ہے اور میں مجرم ہوں، لیکن مولا میں فضیلت اس واسطے پڑھدا بھئی انگلی کٹی وین دے بعد محبت دل چوں نکل تا نہیں سکتی۔ کمال ہے میرے محترم، محبت دی معراج نہیں، علی انگلی کٹ دے وے منن والے دے دل چوں محبت نہیں نکل دی۔ ٹھنڈے جے موسمی چگر علی بستری چوٹھا کھلارے۔ توجہ ہے میرے یہاں؟ بھئی علی مولا نے قربانی نہیں، انگلی نہیں کٹنیاں، انگلیاں نہیں کٹوانیاں، صرف یہ کچھ فرمایا بھی تھوڑی دیر واسطے انجھے بستر چو اٹھ میں علی پہ آداں، اور تسی تے میں اپنے گریبان ہی جھانکی اپنے دامن ہی ویکھیے، کیا اس وقت بھی علی دی محبت ساڑھے دل وچ کام کر رہی ہوندی ہے یا کوئی نہ؟ اللہ اکبر، اللہ تو سلامت رکھے، آل محمد دا صدقہ، اللہ تو انہوں میں نو یہ جائیں محبت نصیب فرمائے جڑی حکم امام منن تے مجبور کر دے گے۔ خداوند عالم مرحومین دے درجات بلند فرمائے۔ میں مزید گزارشات کرنا چاہتا تھا کہ اسی تسی تے میں عملی طور تے تیار ہو گئی ہے۔ مجلس دا مقصد ہوندے ایک دوجے نو آمادہ کرنا، خیر اللہ پاسے آمادہ کرنا، بے اتنے انعامات دے بعد اللہ نے ایک نویکلا انعام یہ دیتا ہے، پاکان دی محبت، آل محمد دی محبت، ولائے آل محمد، علی امیر المومنین علیہ السلام جی امام، علی دی امامت و وصایت و ولایت ایمان۔ کیا اس سے کوئی تقاضے بھی ہیں؟ اور پھر ایمان کیا ہے میرے محترم؟ ایمان ایک دلی کیفیت دا نام ہے، ایمان دلی جذبے دا نام ہے۔ دل چیر کے بھی کھایا جائے تو ایمان نظر نہیں آندا، اور ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ دنیا دا کوئی ترازو اس نو تول نہیں سکتا۔ ایمان کتنی چیزیں نہ رل کے بن دے، اسی بچپن تو پڑھ دے آیا ہے بھئی دو چیزوں سے مل کے ایمان بنتا ہے، ایک ہے عقیدہ، دوسرا ہے عمل۔ ایک ہے عقیدہ، دوسرا ہے اس عقیدے کا اثر۔ یعنی مزید آسان کرن واسطے علماء کرام دی محنت و مہربانی، انہوں نے بیان فرمایا کہ جو عقیدہ ہے اس نو اصول دین آدن، جو عقیدے دا اثر ہے اس نو فروع دین آدن۔ جو دل وچ رکھنا ہے اس نو اصول دین آدن، جیڑا کر کے وکھانا ہے انہوں فروع دین آدن۔ اور یہ دو چیزیں اتنی لازم و ملزوم ہیں یا علی علیہ السلام کہ 5 چیزیں دین کی جڑیں ہیں، 10 چیزیں ان جڑوں کی وجہ سے جو پھل لگتا ہے۔ مومن دی مثال ہے پھلدار درخت دی طرح، فرمایا جی جڑ ہے عقیدے علی مضبوط تو پھر اس دا اثر ہی ہونا چاہیے کہ کوئی پھل نظر آوے۔ اور علی امیر المومنین علیہ السلام میزان ایمان ہے، ترازو ایمان ہے، مثالی ایمان ہے، نمونہ ایمان ہے، کامل ایمان ہے۔ وہ جناب نو واقعہ یاد ہو سی کہ جناب نے میدان خندق کی فرمایا بے کل ایمان پیا جاندے۔ کیا علی امیر المومنین علیہ السلام دا اس دشمن دے مقابلے چ جان دی کیفیت تک علی کل ایمان ہے یا علی ہر وقت کل ایمان ہے؟ کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں چونکہ جہاد کے لیے جا رہے تھے، اللہ کے رسول کی اجازت سے جا رہے تھے، مسلمانوں کا دفاع کرنے کے لیے جا رہے تھے،
تو اس لمحے میں علی کو رسول نے فرمایا کل ایمان جا رہا ہے. اور میرے محترم ساڑھے کلو دوسری دلیل ہے سیدہ کونین سلام اللہ علیہ دی شادی خانہ آبادی علی امیر المؤمنین علیہ السلام دلہا کائنات دا عظیم جوڑا اللہ دے پاک حبیب سیدہ کلو آ کے بیٹھے اور یہ سنت ہے کہ جس لے بچی کلو اجازت لی جائے اس دے ہون والے شوہر دی دنیا نہ دسی جائے اس دا دین بیان کیتا جائے. علی مولا نے جناب سرکار دو عالم نے سیدہ کونین کلو بہ کے نہیں دسیا علی دے باغ کتنے علی دے چشمے کتنے علی کلو مال کتنے نہیں میرے محترم بلکہ بیٹی کلو بہ کے میرے آقا نے امیر المومنین علیہ السلام دے فضائل پڑھنا شروع کی تھے. فرمایا سیدہ میں تیرا عقد اس علی نال کر رہا جڑا سر تو لے کی پیراں تائیں ایمان وچ ڈوبیا ہوئے یعنی سر تا پا سر تو لے کے پیراں تائیں علی کل ایمان ہے. ایمان ہے اصول و فروض نام ایمان ہے 5 چیزاں اور 10 چیزاں کر کے بکھانیاں. علی ہے ترازو ایمان. بس میرے محترم زندگی تو کوئی پتہ نہیں وقت دی نزاکت دا احساس بھی ہے. علی ہے ترازو ایمان. ہن اس ترازو دے 2 پلڑے نے. ایک پلڑے چ رکھنا ہے عقیدہ دوسرے چ رکھنا ہے عمل. بندہ ایک کے پلڑے کی چیز رکھ دے وے تو پھر وزن کر سکتا ہے نہیں ہو سکتا. ایک پلڑے چ عقیدہ دوسرے چ عمل. علی ہے ترازو ایمان. اور پھر اگر تواڈے میرے عقیدے اور عمل دی تائید علی کرے تو سمجھو تسی ایمان تول بھی لے آئے تسی صحیح ایمان حاصل بھی کر لے آئے. اگر وہ ترازو اس تھوڑے میرے عقیدے اور عمل دی تصدیق و تائید نہ کرے میں بڑی الحمدللہ بڑی اطمینان نال اور بڑی جرت نال اگلے الفاظ آکھن دا حقدار ہاں کیونکہ میں سید ہاں. میرے محترم ایک پلڑے علی ترازو ایمان ہے گھبرانا نہیں. علی ترازو خوش ہو جانے علی ترازو ایمان ہے. دنیا تے اور ترازو بنے ہی کوئی نہیں. اور ترازو دے 2 پلڑے ایک چ اسی تولنے دنیا دی جنس نہیں. علی دنیا نو ویکھ کے فرماندے اب دنیا غیر غر جا میرے غیر نو دھوکا دے. بیت المال دا سارا مال تقسیم فرما کے چادر جھاڑ کے جھاڑو پھیر کے چھانڈ کے چادر بارگاہ خدا چ عرض کھڑا کریں دے گواہ رامی جتنا بھی آئے وانڈ چھوڑی ہے رکھیا نہیں. یا علی کیسا عظیم ترازو ہے جس سے جن سے ایمان تولی جاتی. عقیدہ و عمل اس پلڑے چ رکھ کے اگر اس دی تصدیق اس دی تائید علی فرماوی تو پھر ایمان بھی ٹھیک ہے عمل بھی ٹھیک ہے عقیدہ بھی ٹھیک ہے ایمان عمل بھی ٹھیک ہے. اگر اس ترازو دی تصدیق نہ ہوئے تائید نہ ہوئے تو پھر تسی اسی آکھن تے حق بجانے میں جی کہ ساڈا اپنا عقیدہ. توجہ ہے میرے احباب اس لفظ تے آ کے بندے گھبرا جانے بھی جڑے عقیدے نو علی تسلیم ہی نہیں کردا جڑے عمل نو علی مننے ہی نہیں تے بس ساڈا حق بندا سی آکھاں جی پھر اپنا عقیدہ. عقیدہ ہو عمل ہو جس دی تائید و توثیق محمد و آل محمد علیہ السلام فرمامن. اس میرے محترم وقت و تجاوز نہ کر جاواں. اس آیہ مجیدہ جس سے کہا یا ایھا الذین آمنو سن پتہ چل گیا کہ علی والے ہی صاحبان ایمان ہیں. جن کی تصدیق علی فرمائے وہی صاحبان ایمان ہیں. جن کے عقیدہ و عمل کی تائید علی کرے وہی یا ایھا الذین آمنو ہیں. اتقوا اللہ میرے کو ڈرو. اگے اللہ پہ فرمائے
تسی اسی بھی اپنی بول چال ہی چاہتے ہیں بھئی میاں اللہ کو ڈر یار، بھائی اللہ تو ڈر، اسی آدھے سائیں اللہ تو ڈر. یہ اللہ تو ڈرنا کیا ہے جی؟ اللہ سے ڈر. اللہ پہ فرمائے اتقوا اللہ، میرے کو ڈر. میری اللہ سی تیرے رسول دی تائید اور تاریخ دی روشنی اور حدیث دی روشنی اسی میدان ہی چلدا پھردا ایمان کل ایمان ترازو ایمان صرف ایک کیفیت لمحے واسطے نہیں بلکہ علی بچپن تو لے کے ہر حالت کل ایمان ہے. رسول دی تصدیق علی سر سے لے کر پاؤں تک ایمان ہے. میرے اللہ آگے تقوی دی خاصیت کس طرح پیدا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اسی ہر اذان ہی چاہتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، تیری ذات فرما رہے اتقوا اللہ، علی متقیوں کا امام ہے. اتقوا اللہ، میرا تقوی اختیار کرو، یعنی مجھ سے ڈرو. میری اللہ تیرا ڈر کیا ہے؟ وہ کیفیت کیسے پیدا ہو سی؟ جی میں ایمان دلی جذبہ ہے، دلی کیفیت، اسی طرح تقوی بھی دلی جذبہ ہے. اتنا خوبصورت بنا کے پیار محبت نل پیدا فرما کے تے دنیا دا سارا نظام انسان واسطے چمکدار سورج بنا کے اس دے ذمہ لا دیتا. کوئی بھی ہووے تے نہیں ویکھنا مینوں مندے ایدی گندم پکاواں، مینوں نہیں مندا ایدی فصل چھڑ دیواں. میں نہیں وہ بندے آئی چھڑ دے وے، میں ربوبیت نہ چھڑ سکتا. اتنا بڑا انرجی سیور تھوڑے میرے سر تلا دیتا جس دی حدت تپش اسانو اچھی محسوس ہوندی ہے. میں سردی دا احساس ہے، چھانچ بہ کے مجلس ہونا بڑا اوکھا ہے. اللہ میرے عزیز دی زندگی دراز فرمائے، اگر شامیانہ نہ ہوندا تو دھوپ لگ گیا. اللہ اپنی رحمت دی چھان رکھی آل محمد دا صدقہ. اتنا بڑا سورج بنا کے تھوڑی میری خدمت تے لا دیتا، اور پھر اس نو آکھے. اور کمال ہی ہے میرے محترم، کٹائی دے بعد اللہ دی طرفوں بل کو نہیں آندا بھی سورج دے بھی بل دے. اتنا بڑا انرجی سیور، اتنا بڑا سولر پینل، اتنا بڑا روشنی دا مرکز تے فصل نو پکاندا رہے. واپڑے والے ولن تو بجلی دیندے نہیں دیون تو پھر بل بھی اللہ خیر کرے. پھر رات دا والا، رات دا ویلا، چاند دی چاندنی، یہ آسمان تے سیاہی، میری مخلوق ڈرے نہیں. یہ رات دی وحشت ناکی نو خوبصورت بنان واسطے آسمان نو ستاریاں دے موتیاں نال ٹک دیتا. پھر چاند دی چاندنی دے ذمے کیتے تے نہیں ویکھنا بندہ بندے آئی چاہیے مینو کنڈ کر کے پھر دے. ایدی گندم وچ، ایدے اناج وچ، ایدی فصل وچ مٹھاس پیدا کرنی ہے. پھر زمین وچ اللہ نے تری رکھ دیتی، آسمان تو پانی برسایا دریا جاری کر کے، نہر نالے آڑ کھالے، توڑا میرا ٹوٹا رقبہ تے کنک ہو گئی تیار. فرمایا مہنگائی دا دورے، سپریتی چوکھا خرچہ کھادا مانگیاں. میں اللہ تیری فطرت نو جاننا، تیرے دل نو جاننا، دل دا سوڑا ہے، میں زیادہ نہیں منگیا. میں ہر شے میری آئی، یہ علیحدہ بات ہے جی، میرے سپرے ہو گیا جی، میری کھاد جی، میرا ٹوٹا، میرا رقبہ بڑا خرچہ ہویا. فرمایا جب گندم تیار ہو جائے تو چوکی ساری گھر لے ون، تھوڑی جے مینو دے. ویسے ویکھیا جائے تو ہر شے میری، لیکن مینو پتہ ہے تیرا دل سوڑے گھبرا ویسے، سال دی رکھ لے باقی ویچ لے، تھوڑا جی مینو دے. میرے مالک کو تینو دیواں تے تیری ذات تو کھاندی نہیں. فرمایا میں چاہنا جو چند جیاں دیاں دعاواں تیرے حق کی جو ہو جان، انہاں دعاواں نو میں اللہ قبول کر کے پھر تینوں پڑھا کے دے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام. فرمایا کسی غریب مومن مویک گاریچ وے گھر دے سینے چاہی، پڑوسی چاہی، محلے چاہی، اس نے تھوڑی جی گندم دے آ. اس سال چوکھی ہوئی ہے، بن گئی ہے زکاة، اسی بھی پہ کھانے آ، تو اسی بھی کھاؤ. فرمایا جب تیرے مومن بھائی کھا سن نہ، غریب مومن بھائی وہ تیرے حق کی دعا کر سن. اچھا یہ دعا تو مراد ہی نہیں بھی بندہ کھا لوے رج لوے تو پھر ہاتھ چاہے، نہیں، صرف انہوں دا پیٹ بھر کے کھانا ہی دعا ہے.
فرمایا جی تیرا پڑوسی تیرے گھر دے وچ تیرا رشتہ دار تیرا مومن بھائی جس نال تیرا رشتہ ایمانی ہے علی دی امامت دا رشتہ ہے اگر وہ کھا لوے پھر دے دل وچ دعا نکل سی میں اللہ وہ دعا بڑی پسند کردا تے میں بدلے چ ضمانت دینا اگلے سال گندم بھی چوکھی ہو سی فصل دی حفاظت بھی ہو سی اچھا ایڈا مہربان اللہ تے وقت فرمائی میرے کو ڈرو یہ ڈرنا کی میں ہر شے انسان کان ہر شے بندے واسطے فرمایا ہر شے تیرے واسطے بنائی تینوں اپنے واسطے بنائے میرے مالک اتق اللہ تو مراد کیا ہے کہ بلا وقت دے سو جس لئے نماز اذان دا وقت ہوئے میں تجاوز نہ کر جاواں اتق اللہ مجھ سے ڈرو فرمایا تینوں بنائے میں محبت نالا لطیف غفور ودود ستار رزاق مؤمن السلام الرحمن الرحیم میرے ڈھیر سارے نام محبت علم تینوں محبت نال پیدا کیتے میں 9 مہینے تینوں اپنے دسترخوان تے مہمان رکھے ہے واسے میں ایسے دسترخوان تے نہ تیریاں داڑاں نہ تیرے داند نہ تیری واک نہ تیری گھوٹی نہ تیرے سیرپ نہ تیرے ماہر امراض معدہ ڈاکٹر میں تینوں یہ جے لطیف خوراک دے کے یہ جے محفوظ مقام تے رکھے ہے یہ محبت ہے تو میں رکھی ہے پھر فرمایا تو دنیا تے آئے ماں دے دل وچ میں محبت رکھ دیتی ہے اس کڑاکے دی سردی ادھی راتی اٹھ کے بندہ ٹوٹی تلے اپنی صرف انگلی نہیں سیڑ سکدا فرمایا گلے بستر تے سین کے تینوں گرم جاتے سمائی ہوئی ہے اے میری رحمت نہیں ہے میری محبت نہیں میری اللہ سارا تیرا کرشمہ ہے تو پھر فرمائی میرے کلو ڈر اللہ اکبر یا علی علیہ السلام میرے اللہ ایڈی محبت دا معاملہ ایڈی رحمت دا سلوک ایڈی کریمی ایڈی مہربانی ایڈا لطف ایڈا احسان تے بعد فرمائی میرے کلو ڈر فرمایا ڈرن تو مراد ہے نہیں یہ میرے کل نس میں بڑا جملہ کیا فرمایا ڈرن تو مراد ہے نہیں یہ میرے کل نس جا فرمایا میں تے روزانہ تیرا انتظار کرتا فرمایا 70 سال دے بعد بھی تنو خیال آ جائے میں ایڈا کریمہ میں دروازہ بھی کھلا رکھے ہے میں کچھ یہ ہوکا بھی اکھوایا ہے میں ساتھ دیہاتی زبانی عرض پہ کرنا اور اس ہوکے دی آواز اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ پیاد یا میرے پاسے اشہد ان محمد رسول اللہ ادھر ترجمہ میں این کر سن نبی پیاد یا اللہ لے پاسے اشہد ان علی ولی اللہ علی پیاد یا اللہ لے پاسے اور کمال میرے محترم سامعین نماز کیڑی افضل عبادت ہے لیکن اس عبادت دے بعد اگر دعا نہ منگی جائے مالک فرمائندہ میں انہوں بلائی اس واسطے ہے آ لے جاؤ نماز دے بعد یہ دعا نہیں منگدا میں اللہ کیونکہ نماز پسند ہی نہیں کپڑے لپیٹ کے دے منہ تے مارو آیا ہے تے منگی ہے کچھ نس کتنا کریم بادشاہ ہے اچھا میرے مالک اتنا محبت دے معاملے دے بعد ڈرن دا انداز خود بیان فرما میں میرے نال محبت کر کہ بولا میں بڑی عجیب جا رنگ تفسیر پہ کردا بڑے روحانی انداز فرمایا میرے نال محبت کر میں تیرا انتظار کردا تو ایک وریا کہ یا اللہ میں 70 دفعہ دا دس میرا بندہ فرمایا جی تو ایک وری میری بارگاہ چاہ گئے میں ایڈا کریمہ میں پچھلی زندگی تے لکیر پھیر دے ساں تے گزریاں یاد نہ دی ویساں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور اگی الرحیم ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا یغفر غفور ذنوب 3 لفظ ذنوب گناہ معاف کر دے سا چونکہ میں معاف کرن والا اگے اللہ نے الرحیم کیوں استعمال فرمایا کیوں بیان فرمایا حالانکہ گناہ دی معافی ہو گئی بعض دفعہ میرے محترم سامعین بندہ بندے نو معاف کر دیں دے پر دل وچ محبت نہیں بندی مالک پیادے میرا نافرمان رہ کے بھی میری بارگاہ آ میں معاف بھی کر دے سا تیرے تے اپنی رحمت دی چھاں بھی رکھ سا اس میرے محترم قبلہ تشریف لے میرے مالک کو ڈرن انداز کیسا
فرمایا میں محبت نال تن پیدا کیتا ہے، میں اللہ قابل محبت ہوں، میرے نال محبت کر، میرے نیڑے ہو، ڈرن تو مراد نہیں تو دور ٹر جا۔ فرمایا میں ہر روز انتظار کردہ ہوں، میری بارگاہ دے اتے کوئی پارے دار کوئی نہیں، تو دل وچ مینوں یاد کر، میں تیری دل دیاں یاداں سننا، تو دماغ وچ یاد کر، میں تیرے دماغ نو ویکھاں، تو زبان نال یاد کر، میں زبان دیاں سننا۔ میرے مالک ڈرن تو مراد کیا ہے؟ فرمایا معاملہ نازک ہے، ایک پاسے ہوئے میری گل، ایک پاسے ہوئے میرے دشمن دی بات۔ فرمایا چنگے بندے اپنے محسن دا احسان نہیں بولیں دے، جی بندے اچھے گھر دے احسان نہیں بولیں دے۔ فرمایا جب گل بن جائے نا، ایک پاسے ہے میری بات، ایک پاسے میرے دشمن دی بات، تو فرمایا میرے احسانات جو بڑا احسان ہے، میں یہ احسان ہر کہتے نہیں کیتا ہے، تھوڑی گل ہے تیرے دل چلی رکھ دیتے، تھوڑی بات ہے تیری اکھچ غم حسین دی فرات رکھ دیتی، تھوڑی بات ہے جو تیرے دل کشش کربلا رکھ دیتی۔ فرمایا جب معاملہ بن جانا، ایک پاس میرے دشمن دی بات، ایک پاس میری گل، فرمایا پھر حیا کری، میں تینوں بن منگی علی جی امام دیتا ہے، میرے دشمن ال نہ جاویں، میں تیرا کریم رب ہاں۔ اسے دا نام ہے تقوی، اسے دا نام ہے اتق اللہ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اہل بیت اطہار دا صدقہ، قرآن و آل محمد دا صدقہ، مالک تھوڑی میریاں برادر عزیز دیاں دعائیں بارگاہ قبول فرماوے۔ جی میں پہلے عرض کیتے اوکھا دین بچے آئی، منو عزیز دے ڈھیر سارے حکم ہیں، جی میں اس نے آکھے ہے، میں انہاں دی انشاءاللہ تعمیل کرساں۔ یہ قرآن کریم اگر اس نو پڑھیا جائے، اس چو گوہر آبدار بیش قیمت موتی لب دیں، انسان دی اصلاح ہوندی ہے۔ قرآن پڑھنا چاہیے، جو غریب کربلا چ قرآن پڑھدا رہے۔ میں بسم اللہ کرا، خیمے چ بھیڑی تسیان، میدان چ بیرا تسان، خیام چ بھیڑی قرآن پڑھ دیا، میدان چ غریب قرآن پڑھنا۔ سبحان اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ میرے عزیز ہے پر خلوص اہتمام قبول فرمائے۔ قرآن پڑھنا چاہیے، خدا گواہ ہے۔ اور شب عاشور بھی کہ سخت رات آئی، آل محمد تے مصیبت دی رات آئی، خوف و ہراس دی کیفیت آئی، زہرا دیاں دھیاں دے دل دہل گئے، لیکن مصلی عبادت دیاں زینت بنیاں۔ وہ میرا مہربان، میرا محترم، قرآن پڑھنا چاہیے، تیرا میرا قرآن نال ڈھیر واسطہ ہے۔ کتنے تین شبیر نے قرآن پڑھے، لاشاں چاہندہ آئی تاں بھی حمد خدا کریں آئی، جوان پرہندہ آئی تاں بھی حمد خدا کریں آئی۔ اور میں جناب دی نگاہ تاریخ دی ایک ستر لے پاسے لے وینا چاہنا، توڑی تے میری روحانیت رخ کربلا لے پاسے ہو جائے، تاکہ تو میں بیٹھیاں روحانی زیارت ہو جائے۔ کربلا دے لکھو دق صحراج، اللہ تیرے آنسو قبول فرمائے۔ میرا عزت اللہ محترم بھائی، اتنا زخمی ہے اکبر دا بابا، دور کلو کوئی بندہ بھی کیا نہ ہے لگدا، سر تو لے کے پیرا تے خون وچ ناپتے ہو، خون دیاں داراں نال سفر کر دیاں، پردائی تے قرآن پڑھدا آئی۔ میں صدقے جاواں، صاحب مقتل لکھا ہے، ایڈے سونے وین ودا کریں دا آئی، لاشاں چھڑ دیاں تے فرمینے ہیں یا فرسان الحجا یا ابطال صفا، ہو میرے سونے شاہ سوارو۔ میں صدقے جاواں، دنیا تو ٹر گیا نو حقلاں کوئی نہیں مریندا، حقلاں اس لے ماریاں وینیاں جدا جینا دے سہارے موک منجین، لاشاں دے درمیان ٹر دیاں۔ او میرے شاہ سوارو، او میرے سونے جوانوں، کٹیاں مٹھیاں نندنا سم گئے ہو۔ ہے مولا پیاس دی شدت، مولا ای زخمان دا درد، مولا سجنہ دی جدائی ہے نہیں۔ وہ بہن دے خیمہ لے پاس دیکھیا، ٹھڑا سا بھریا، یادن حلزاب یزبو علی حرم رسول اللہ، اٹھو میری بہنی دے پردے بچاؤ، جیڑے میرے نال ودے لڑدے نے کائنات رضیل، جیڑیاں خیمے چ بیٹھیاں نے وڈیاں شریف، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سبحان اللہ۔ سونے سونے وین ودے کریں دن تے راہوار دیاں ترٹیاں واگاں آپ نپی ودے،
جیڑا عزت دار ہوئے وہ گھوڑے تے سوار ہوئے نا وہ لگام آپ نہیں لپیندا اندے نوکر ہوندے اندے بھیرا ہوندے اندے سجن ہوندے تے بھیرا دن امد جایا تینو اللہ بڑی عزت دیتی ہے یہ لگام اساں لپینے تو سوار ہو ٹوٹیاں واگا نپ کے دسیندہ بدائی ہو میرا عباس ٹور گیا او میرے آن محمد ٹر گئے میرے جوان مری گئے سجے ٹر دے انت وین کھبے ٹر دے انت وین پیشانی زخمی ابرو کٹے ہوئے ہونٹ زخمی تن چو خون جاری سجنہ دی جدائی زبان تے حمد خدا بہنی دے پردے دا احساس گرمی دی شدت عالم مسافرت تھوڑا جی اندازہ لا آگ کھڑی بہن دے کول تے بہن نو کھڑا دے اختی دے لب اما دی جائی کوئی پرانی پوشا کیا تھرے میں موت الفاسے وجلے اللہ تیرے آنسو قبول فرماوے پیشانی پھٹی ہوئی ہے یادہ کھڑائی کوئی کپڑائی تھرے میرا خون نہیں رکھدا اللہ تیرے آنسو قبول فرماوے میرے جملے نہیں ایک بزرگوار نجفی عالم دین پہ فرمینے ہیں بھیڑ کپڑا چاہ کھڑی ہے اور شبیر جے خیمت قدم رکھے عالم دین پہ فرمینے ہیں سر تو لے کے پھر نہیں بھیرا دی حالت ہوئے کی کپڑا چھڑے گیا رو کے پیا دیا بھیڑ مرونی میں تیرے کڑے کڑے دخم تے کٹیا اما دی جائی کوئی پوشاک یا دے شبیر پوشاک پائیے علماء فرمیندن میرے امام نے اس پوشاک نو چاک کیتے میں ادرانا جلے چاک کھڑا کریں دائی کمید نہیں چاک کوئی بھیڑ دے جگر تے خنجر چلے اور میرے امام سجے دے دین کہلے کھبے دے دین فرمایا کن گئی ہے میری فاطمہ دی کھولائیے شبیر دی آواز آئیے تھوڑا جیاں ٹور دی ٹوریے غریب رنین فرمین اللہ آلیہ پوچھتی ہے رونے کیوں شبیر دی آواز آئیے دیکھنا چاہنا زمین تے یتیم کی میں ٹر دے میں دے ٹر ونجن دے بعد کہیں تماچے مارنے کہیں گھوڑا نال بھجاونا ہے ہون میرے امام نے دینو بہائے دیر انیے شبیر دی آواز آئیے ہون نہ روبت بہو روڑائی تیرے روڑ نال میرے جگر تے اثر ہوں دے ساریاں دھیاں کٹیاں کیتیاں اس تے بہنہ بلائیاں میرے امام نے چند پٹیاں تیار کیتیاں پہلی دی پیشانی تے بدھی بچی دی آواز آئیے بابا چادر موجود ہے پٹی کیوں بدھی آئیے شبیر دی آواز لیندی ہے میری دی شریفت یو کھویلا ہوئے دے جدہ مرد دوڑے یوں دی دستار ڈھے ہوئے دیئے جدہ شریف عورت نو بالا ٹرنا پھوے او دی چادر ڈھے ہوئے دیئے میرے بات تھانو خیمہ چو بہرانا پھوسی بیر میرے قاتل حسین ہون میرے امام پوشاک پائیے تے بینت کھلو کے پیادن تھوڑا کرن سلام اخیر دیا میرے حرم تے بیڑی دیا میں جان دہاں میں کوئی نہیں ولنا وہ کیوں جو موت دوہیں دا پیا مک گئی میری پڑھائی اللہ تواڈے آنسو قبول فرماوے مالک تواڈیاں میریاں پریشانیاں دور فرماوے آئے غریب میدان وچ سونی جنگ کیتی ہے لہ پی اکبر دا بابا ہن رہوار ڈٹھے کلا رہ گئی ہے ایک ایک حرامی دے پیچھے دوڑے آ سمجھ کچھ لے آ ہنک فراق دی مارے آ آدائی کوں ودے مرین دے ہو آجیدہ اکبر ہوئے آجیدے قاسم تیون محمد ہون گھوڑے ڈٹھے جے تے میں لڑدا راسا ادو اے غریب نو مرین دے راسین ہون شبیر دے کولوں آئے سن دے راندی جو گوڑی تے پاسا لیکن علماء نے تیری صورت لکھی ہے گھوڑے نے اگلیاں ٹنگا گھاں لائیں پچھلیاں ٹنگا پچھا لمیاں کیتیاں پیٹ زمین نہ لائے آدھا پیے چڑھا ہون میری زین جھگی ہو گیا شبیر دے منتا کیوں کرنا ہے رہوارہ دے منتا
نہ کرا ہوئے تیریاں بھیڑی 70 قدم تے آدھیاں کھڑیاں نے ایک ویری والا تیرا خون پھجے دیا انا للہ و انا الہ راجعون رضن بک اللہ یہی و تسلیم